تباہ و برباد ہو گئے، جوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، غلط چیزوں میں پڑ گئے۔ عجیب انسان ہے کہ بیٹے کو یونیورسٹی تو بھیجتا ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ 10 منٹ کے لیے بھی گاڑی کھڑی کرو تو پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں سگریٹ نہیں جلانی، آپ بولو نہیں میں گاڑی کے اندر ہوں یہاں آگ نہیں رکھا، نہیں، کیونکہ یہ وہ مادہ ہے، مٹیریل ہے، اگر اس کو چنگاری بھی لگ گئی تو یہ جل جائے گا، لہذا ہم رسک نہیں لے سکتے، چاہے آپ گاڑی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ رسک ہے، 0.5% بھی رسک ہے کہ یہاں پر آگ لگ سکتی ہے، لہذا سگریٹ نہیں جلاؤ۔ اور مولا فرماتے ہیں جس ماحول میں ایک مرد اور ایک خاتون ہو، وہ چاہے مسجد کا ماحول ہو، جلوس کا ماحول ہو، یونیورسٹی کا ماحول ہو، اسکول کا ماحول ہو، آپ کے جاب کا ماحول ہو، کوئی بھی ماحول ہو جہاں پہ مرد اور عورت ہے، فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے، نہ خود پہ اعتبار کرنا نہ کسی اور پہ اعتبار کرنا، یہ نفس نہ مولوی کو جانتا ہے، نہ بوڑھے کو جانتا ہے، نہ جوان کو جانتا ہے، ہر کسی کے اندر ہے، بڑے سے بڑے عابد اس کے دھوکے میں آ گئے، بڑے سے بڑے عالم اس کے دھوکے میں آ گئے، کیونکہ جس نے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی اور اس کے جھانسے میں آ گیا وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ گمراہی کے لیے وقت نہیں لگتا، لمحے ہوتے ہیں، ایک لمحہ انسان کو تباہ کرتا ہے اور ایک لمحہ انسان کو اور بناتا ہے۔ تو اصل ہے کہ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا جس چیز کو سلیکٹ کر رہے ہو وہ تمہاری اوقات ہے، وہ تمہاری قیمت ہے، اور تم اتنے سستے نہیں ہو کہ خود کو شیطان کے آگے بیچ دو۔ اپنا خریدار شیطان کو نہیں مناؤ، تیرا ایک اور بھی خریدار ہے جس کا نام امام زمانہ ہے۔ تو خود کو کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو ہم ممبر سے بتا نہیں سکتے۔ تعدد زواج کا جو ایشو ہے تو اکثر خواتین ناراض ہو جاتی ہیں، مولانا اس سے ایک نہیں سنبھلتی، آپ دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر مومنوں کو کہا کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کا ہوگا کیا جب امام زمانہ آئیں گے؟ وہ تو ایمان کا زمانہ ہے، وہ تو تنظیف نفس کا زمانہ ہے، وہ تو عدالت کا زمانہ ہے، وہ تو طہارت کا زمانہ ہے۔ تو ٹوٹل جو اسٹرکچر ابھی بنا ہوا ہے نا امام کے زمانے میں، یہ اسٹرکچر نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ سے بچنا ہے تو پھر جو نظام الہی ہے جس پہ گنجائش نہیں ہے اس ممبر سے گفتگو کی جائے، جا کر اسٹڈی کیجئے، تب جا کے اس معاشرے میں صلاح و بہبود آتی ہے۔ لیکن ہم اس نوجوان کو یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، اس میدان میں جو میدان شہوت ہے، مکس گیدرنگ میں، کو ایجوکیشن میں اس کو بھیج دیتے ہیں، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ جوان بچ جائے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، یہ صبح سے شام تک اس یونیورسٹی میں نگاہ حرام میں مبتلا رہتا ہے، رات کو آ کے نماز پڑھتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، یہ ایشو نہیں ہے، لیکن اندر سے اپنی آنکھوں کو نجس کر کے آیا ہے، حسرتوں کو اپنے اندر بھر کر آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں سٹریس کے سیلز اینڈ ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں سائنس کہتی ہے انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ کینسر ہو جاتا ہے۔ یعنی دین پر اگر کوئی عمل کرے تو اس کی زندگی دنیاوی جسمانی زندگی بھی بنتی ہے اور اس انسان کی اخروی زندگی بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آنکھوں کے بعد طہارت شکم، جب تک تو پیٹ کو پاک نہیں کرتا لقمہ حرام اس پیٹ میں چلا جائے۔ فرمایا میرا شیعہ سوکھی روٹی پر تو گزارا کر سکتا ہے، لیکن علی والا کبھی حرام کا لقمہ